ہم نے ہر دور میں تقدیس و رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے اور توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوق ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ خوف و اندیشہ تقدیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے۔ مالک روز مکافات کو راضی کر لے، گر حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے۔ کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا، چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے، جلا کرے گا انشاءاللہ۔ قابل قدر ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اس کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایمان والا بنایا، اور ان میں سے بھی ان خاص انسانوں کو جو اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں، ان کو اپنی ایمان کی دولت سے سرفرازہ اور نوازا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یوں تو جتنا بھی شکر ہم کریں تو وہ کم ہی کم ہے، ہم اس کا ایک نعمت کا بھی شکر گزاری نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت پڑھی اور ایک حدیث پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس آیت اور حدیث کی روشنی میں بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت عالم اسلام کے اندر، پورے عالم کے اندر اسلام کو ماننے والا ایک ایک فرد، ایک ایک باشندہ، ایک ایک کلمہ پڑھنے والا، ایمان والا، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنی وہ زندگی گزار رہا ہے جو کہ اسے گزارنی نہیں چاہیے تھی۔ وہ غفلت کی زندگی جو آج سے 50 سال پہلے، جو آج سے 10 سال پہلے، 1 سال پہلے وہ گزارتا تھا، ویسے ہی اپنی زندگی کو وہ گزارتا چلا جاتا تھا۔ کوئی اس کی زندگی میں رد و بدل نہیں آیا، جبکہ اس نازک دور کے اندر اور اس حالات کے اندر، اتنے خطرناک نازک حالات کے اندر، جبکہ مسلمانوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے اندر تبدیلی لے کر آتے اور اپنی اس سابقہ زندگی کو بھول جاتے جو انہوں نے گزاری ہے، اور نیو زندگی کی سٹارٹنگ کرتے، نیو زندگی کی شروعات کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان دے کر بھیجا، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بنایا، اور مومن کے ساتھ میں بھائی بھائی بنایا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، افسوس ہوتا ہے ان مسلمانوں پر جب ہم دیکھتے ہیں اس معاشرے کے حالات کو، جب مشاہدہ کرتے ہیں ہم اس معاشرے کا، مسلمان بھائیوں کو آپس میں دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے وہ اپنی اسی روداد پر چل رہے ہیں جو پیچھے زندگی ان کی گزر چکی۔ حالانکہ پیارے نبی علیہ السلام نے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ 1400 سال پرانا دور، پیارے نبی علیہ السلام نے اس مومن کے بارے میں فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان تو آپس میں ایمان والے ہیں، مومن ہیں،
میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اب ان مومنوں کو چاہیے تھا اگر وہ مومن اپنی ذات سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے کسی جگہ پر قربانی نہیں دے سکتے تو کم سے کم وہاں کے پروڈکٹ کو، وہاں کی چیزوں کو، ان کے سامانات کا بائیکاٹ کر سکتے۔ آج ہماری کون سی پارٹی ایسی ہے جس میں ہم اس ظالم اسرائیل کے پروڈکٹ کو استعمال نہیں کرتے؟ آپ مجھے بتائیں کون سی شادی بیاہ ہے؟ آج ہم کیا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے چھوڑنے سے کیا ہو جائے گا اگر ہم نے ایک پیپسی چھوڑ دی، اگر ہم نے میگی کھانے چھوڑ دیا، اگر ہم نے برگر چھوڑ دیا تو ہمارے کھانے سے کے چھوڑنے سے کیا ہو جائے گا؟ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یاد رکھیے گا آپ بھی اسی فہرست میں شامل ہوں گے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ یہ یہود و نصارہ تو خود آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لہٰذا پتہ ہی چلتا ہے جو ظالم، جو انسان یہ کہتا ہے کہ ایک چیز کو چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے، میرے بھائیوں کل اللہ کی بارگاہ میں پوچھ ہوگی، اور کل قیامت کے دن یہی غزہ اور فلسطین کے حالات جو مسلمان جھیل رہے ہیں، جو مسلمان اپنے اوپر گزر رہے ہیں، ان کے اوپر وہ حالات گزر رہے ہیں، میرے بھائیوں کل اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہی نوجوان کہیں گے، یہی معصوم بچے کہیں گے جن کے خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں، جن کو مکانوں کے اندر دفن کر دیا گیا ہے، ملوے کے اندر کچل دیا گیا ہے، بمباری کر کر نیست و نابود کر دیا گیا ہے، ان کے خون سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ان کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ آج ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے ایک جنے کے بند کرنے سے؟ میرے پیارے بھائیو بزرگوں دوستو، ہم اپنی اس سوچ کو بدلیں، اپنے رویے کو بدلیں، اپنے اخلاق کو بدلیں، اپنی اس غفلت کو دور کریں جس غفلت میں ہم دور جی رہے ہیں۔ یاد کریں اس ماحول کو، پیارے نبی علیہ السلام کا جو ماحول ہے یا اس سے پہلے کا جو ماحول ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا، میرے بھائیو بزرگوں دوستو، کتابوں کے اندر آتا ہے ایک چڑیا اپنے پانی لے کر آئی تھی منہ میں، اور اس نے کہا تھا جب اس سے کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، کہاں جائے کہ ایسے ایسے ابراہیم کی آگ کو بجھانے کے لیے جاتے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو کہ تیری اس قطرے سے پانی کے تو کیا کرے گی؟ اتنی بڑی آگ ہے، وہ نمرود کی آگ ہے، لیکن میرے بھائیوں اس نے جواب دیا تھا، اس پرندے نے جواب دیا تھا، اس معصوم پرندے نے بولا تھا اور کہا تھا کل کو اگر مجھ سے کچھ نہ ہو سکا تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ کہہ دوں گی کہ تیرے نبی کی بارگاہ میں گئی تھی اور میں نے یہ کام کیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں تو آسان سمجھ لیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے اوپر وہ حالات نہیں آ سکتے، ہم جان سے ساتھ نہیں ہیں، مال سے ساتھ نہیں ہیں، اپنے اخلاق سے ساتھ نہیں ہیں، معاملات سے ساتھ نہیں ہیں، اور ہم کیا چیز سے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ ہمارے پاس وہ ذرائع نہیں جس سے ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں، ہمارے پاس وہ مال ایسا نہیں جس سے ہمارا مال وہ پہنچ جائے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو تو یاد رکھیے گا، کم سے کم یہ عہد کریں، اگر ہم واقعی ایمان والے ہیں، واقعی ہم مومن ہیں، تو مومنوں کو چاہیے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان تو وہ ہے جس کا دل ایک دوسرے مسلمان کو اس پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر دہک جائے، وہ مچل جائے، مچل اٹھے کہ آخر ایمان والے بھائی کو تکلیف دی جا رہی ہے، میں اس کے ظلم میں ساتھ نہیں دے سکتا۔ ہم سے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم پوری زندگی کے لیے یہ عہد کر کے اٹھیں اور یہ سوچیں کبھی بھی زندگی میں اسرائیل کے پروڈکٹ کو، اس کے سامان کو، یہودیت کے، نصرانیت کے جن باطل طاقتوں نے یہ زور لگا رکھا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی جڑیں پھیکی پڑ جائیں، ان کی جڑیں ختم ہو جائیں، ایمان اس دنیا سے سلب ہو جائے، انہوں نے ہمیشہ یہ سوچا ہے اور ان کی چال یہ اب سے نہیں
نہیں بلکہ شروع ہی زمانے سے وہ یہ چال کھیلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا اگر یہ ظلم